السلام علیکم، کیسے ہیں تمام لیڈرز؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے ناول کی قسط نمبر 27 کی ریڈنگ کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ ہر قسط کو پلیز ضرور لائک کیا کریں، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اور کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ اس طرح آگے لکھنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، کوئی بھی کام ہے وہ اپریسیشن کے بغیر کرنا ناممکن ہے، تو آپ لوگ اس بات کو سمجھا کریں۔ تو چلیں باتیں نہیں کرتے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنون ہان سیزن 1 قسط نمبر 27۔ ارمغان کی گاڑی ایک بڑے سے گیٹ سے گزرتی ہوئی ایک وسیع و عریض آنگن میں داخل ہوئی تھی۔ بنفشہ اس جگہ کے قدرتی حسن کو دیکھ کر اس میں کھو سی گئی تھی۔ دور کچھ فاصلے پر ایک لکڑی کا گھر نظر آ رہا تھا جس کے وسط میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ دروازے کے طرف دیوار گیر بری بری 2 کھڑکیاں تھیں۔ لکڑی کے گھر کے چاروں جانب لان تھا جس میں مختلف قسم کے درخت، پھول اور پھولوں کے لدے ہوئے درخت تھے۔ ایک جانب ایک خوبصورت سا پول تھا جس کا پانی سورج کی روشنی پڑنے پر چمک رہا تھا۔ درختوں پر پرندوں کی چہچہاہٹ اس پرسکون ماحول کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ سورج پوری آفتاب سے چمک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے موسم سرما کی نوید سنا رہا ہو۔ ارمغان، یہ جگہ کتنی پیاری ہے! بنفشہ گاڑی سے نکلتے ہی ہر سو نظریں دہراتی اس جگہ کی خوبصورتی کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ حسن کی ابصرہ روح ارمغان کو بنانے والی ذات نے ہی اس قدرتی خوبصورتی کو ہمارے سکون کے لیے بنایا ہے۔ ارمغان نے اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتارتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہم وہاں جائیں گے؟ بنفشہ نے لکڑی کے گھر کو دیکھتے اشارہ کرتے پوچھا۔ تو ارمغان نے مسکرا کر سر ہلاتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کتنے خوبصورت پھول ہے ارمغان! بنفشہ نے راہداری سے گزرتے اس کے ارد گرد کیاریوں میں موجود پھولوں کو چھوتے کہا۔ تو ارمغان نے ایک خوبصورت سا پھول توڑ کر بنفشہ کے کان پر لگایا تھا۔ اب زیادہ پیارا لگ رہا ہے، ارمغان نے کہا تو بنفشہ کی دلکش ہنسی گونجی تھی۔ آپ بھی نا! وہ ہنستی آگے چلنے لگی تھی کہ ارمغان کی نظر خوبصورت سے گلاب کے پھول پر پڑی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا پودا تھا لیکن اس کی ہر ٹہنی میں ان گنت گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے۔ کچھ پھول خود ہی ٹوٹ کر بکھر چکے تھے، ان کی پتیاں پودے کے پاس زمین پر گری تھی۔ ارمغان نے اس پودے کے پاس بیٹھتا 2 پھول انتہائی احتیاط سے اتارنے لگا کیونکہ پھولوں کے ساتھ ساتھ وہاں کانٹے بھی موجود تھے۔ پھر وہاں بیٹھا اپنا بایاں ہاتھ اپنی کمر پر پیچھے رکھتا ایک پھول بنفشہ کو دینے لگا تو بنفشہ نے کھلکھلا کر اسے پھول لیتے اس کی خوشبو سونگھتے پھول کو محبت سے دیکھا تھا۔ آئی لو یو، وہ بنفشہ کو دیکھ کر کھڑا ہوتے بولا تو بنفشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آئی لو یو مور، وہ اس کی جانب چمکتی آنکھوں سے دیکھ کر بولی، یہ میری فیری کیلی۔ ارمغان نے اپنی کمر سے ہاتھ ہٹا کر بنفشہ کے سامنے کرتے کہا جس میں ایک چھوٹا سا پھول تھا۔ بنفشہ نے اس کے ہاتھ سے پھول پکڑ کر ایک شان سے پیچھے اچھال کر پھینکا تھا۔ ارمغان ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کو نہیں دیں گے آپ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی میرا نام اس کو دیتے ہیں، کبھی میرے جیسا پھول۔ وہ منہ کا زاویہ بگاڑ کر بولی، کم آن، وہ ہمارا بیبی ہے۔ ارمغان نے اس کے پھولے گال پر ہاتھ رکھتے اسے تھپک کر بتایا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ارمغان کو لے کر مزید پوزیسو ہوتی جا رہی تھی۔ آپ جو ایفرٹ پہلے میرے لیے کرتے تھے اب وہ اس کے لیے بھی کرتے ہیں جو ابھی آئی بھی نہیں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا کہ آپ جو چیز مجھے دیں گے وہ اپنی لٹل پرنسس کو بھی دیں گے؟ اس کا مطلب میں اسپیشل نہیں ہوں؟ وہ اتنی سی بات پر روٹھ رہی تھی۔ اوہ، تو ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے بھائی، کچھ ڈفرینٹ کر لیتے ہیں۔ ارمغان نے اب کی بار جھک کر گلاب کے اسی پودے سے ایک کلی تلاش کی تھی اور اسے اتار کر بنفشہ کی جانب بڑھایا تھا۔ میرے لٹل پرنسس کے لیے یہ چھوٹی سی کلی اور روح کے مکین کے لیے یہ خوبصورت سا پھول جو بالکل میری بیوی کی طرح کھلا ہوا ہے۔ اب خوش؟ ارمغان نے کہا تو بنفشہ نے مسکرا کر کلی اور پھول کو ایک ساتھ ملا کر پکڑ لیا۔ پرفیکٹ! وہ ہنستی ارمغان کی کہنی پر ذرا اوپر اپنا بازو الجھا کر اس کے کندھے سے ذرا نیچے اپنا سر ٹکا کر
اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی وہ بنفشہ کی ہاتھی چھوٹے چھوٹے قدم چل رہا تھا. دونوں ہی اب گھر کے داخلی دروازے تک پہنچ چکے تھے جو 2 سٹیپس کی دوری پر تھا. ارمغان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دونوں سیڑھیاں احتیاط سے چڑھنے میں مدد کی تھی اور دونوں ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تھے. وہ اندر آئے تو روشن درمیانی سائز کا صحن ان کے سامنے تھا جس میں دائیں جانب کونے میں اوپن چھوٹا سا کچن جبکہ بائیں اطراف 2 کمرے اور صحن کے وسط میں اوپن صوفے اور میز رکھے گئے تھے جن کے سامنے آتش دان تھا اور ان سے کچھ فاصلے پر دیوار پر ایک درمیانی سائز کی LED نصب تھی. بنفشہ کو وہ کوئی استھیٹک سا گھر معلوم ہو رہا تھا. وہ دونوں ہی آگے بڑھے تو ان کی آوازیں سن کر ایک کمرے سے زریاب اور جبینہ نکلے تھے. بنفشہ کا دھیان زریاب کی جانب نہیں گیا تھا لیکن جبینہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی جو کوئی حقیقت تھی. وہ کوئی حقیقت ہی ہاں. بنفشہ اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی جب جبینہ مسکرائی تھی. اگلے ہی لمحے وہ بغیر کچھ سوچے تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے جبینہ کی جانب گئی تھی. ارمغان نے پریشان ہوتے اسے دیکھا تھا لیکن ان کی موجودگی میں کچھ کہہ نہ سکا. جبینہ بھی اس کے قریب آئی تھی. دیدہ، بنفشہ نم آواز میں کہتی جبینہ کے گلے لگی تھی. بہن کے گلے لگنے کی دیر تھی. وہ کتنی ہی دیر روتی رہی تھی. اسے روتے دیکھ کر ارمغان کے دل میں شدید تکلیف اٹھ رہی تھی لیکن وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. جبینہ خاموش آنسو بہاتی اس کی کمر پر ہاتھ سہلاتی اسے دلاسا دے رہی تھی. پھر اسے دور کرتی اس کے آنسو پونچھ کر اس کا چہرہ چومنے لگی تھی. دیدہ، آپ واپس کب آئیں؟ بنفشہ نے درکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا. ارمغان اور زریاب سے اسے عجیب سا خوف بھی محسوس ہوا تھا. دیدہ، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ بنفشہ نے جبینہ کو دیکھتے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر مڑ کر ایک نظر ارمغان اور پھر زریاب کو دیکھا تھا. میں ٹھیک ہوں، جبینہ نے اپنے آنسو پونچھتے مسکرا کر اسے بتایا تھا. وہ سمجھ رہی تھی کہ بنفشہ کیا سوچ رہی ہے. دیدہ، ان لوگوں نے آپ کو کچھ کہا تو نہیں؟ بنفشہ نے ایک جانچتی نگاہ ارمغان پر ڈالتے جبینہ سے پوچھا تھا. اس کی بے یقینی پر ارمغان کا دل لرزا تھا. اس کی بیوی نے کی ناراضگی نے ایک دن اس کی جان لے لینی تھی. وہ سوچتا بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا. مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا بلکہ مجھے زریاب اور لالا ہی یہاں لائے ہیں. جبینہ نے مسکرا کر بنفشہ کو اپنی حیرت کی تصدیق کی تو وہ دونوں ہی صوفے کی جانب بڑھی تھی. بنفشہ کی خوشی کی تو انتہا نہیں تھی. اس کا دل ادم مچا رہا تھا. وہ یہیں جھومنا اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ یہیں جھومنا شروع کر دے. بار بار جبینہ کے گلے لگے. وہ دل ہی دل میں اللہ کی شکر گزار تھی اس نے بنفشہ کو یہ موقع فراہم کیا تھا. وہ تو یہ امید ہی چھوڑ چکی تھی کہ اب اس کی اور جبینہ کی کبھی ملاقات ہوگی کیونکہ ارمغان اسے کبھی اجازت نہ دیتا. ایسا اس کا اپنا سوچنا تھا لیکن آج ارمغان نے ہی اسے ملوا دیا تھا تو اس کا دل چاہ رہا تھا. وہ محبت سے ارمغان کو لاڈ کے ساتھ تھینکس بولے. ارمغان اور زریاب ان کے پیچھے ہی چلتے صوفے پر بیٹھ چکے تھے. دیدہ، آپ کتنی کمزور ہو گئی ہیں؟ بنفشہ نے جبینہ کو دیکھتے کہا. میں کمزور نہیں ہوئی، بس فٹ ہو گئی ہوں، جبینہ نے بنفشہ کو بتایا. تو وہ گول مٹول سی دکھنے والی آج دبلی پتلی سی معلوم ہو رہی تھی. البتہ اس کے حسن میں 4 چاند لگ چکے تھے. لیکن دیدہ، آپ ویسے ہی بہت پیاری تھیں. آپ کو خود کو ٹف ٹائم دینے کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے اپنا صحیح سے خیال نہیں رکھا نا؟ بنفشہ نے پریشانی سے کہا. میں بالکل ٹھیک ہوں نانی اماں. جبینہ نے مسکرا کر بنفشہ کو اپنے سینے سے لگایا. انہیں دیکھ کر زریاب اور ارمغان بھی مسکرا رہے تھے جبکہ ارمغان کو اپنی بیوی کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا جو کبھی رو رہی تھی تو کبھی ہنس رہی تھی. جبینہ کو آج بنفشہ بہت بڑی لگی تھی. اس کی ہر بات ہر ادا میں بچپنا ہوا کرتا تھا. وہ دوپٹے سے انتہا کی بے نیاز ہوا کرتی تھی کہ جبینہ کو اسے کئی بار اشاروں کنایوں میں ٹوکنا پڑتا تھا لیکن آج اس کا خود سمٹ کر بیٹھنا، اپنے وجود کو دوپٹے سے ڈھکنا جبینہ کو بہت منفرد سا لگا تھا. آج بنفشہ خاصی سمجھدار معلوم ہو رہی تھی. اس کا بچپنا جو پہلے سب کے لیے ہوا کرتا تھا اب وہ فقط ارمغان کے لیے محدود ہو گیا تھا. ویسے مجھے لگتا ہے ارمغان لالا نے تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھا ہے. تمہاری صحت پہلے سے بہت حد تک اچھی ہو گئی ہے. بنفشہ جو اس کے ساتھ لگی اس کی پہلی بات پر شرم سے گلنار ہو رہی تھی. اگلی بات پر تڑپ کر جبینہ سے پیچھے ہٹی تھی. کیا میں موٹی ہو گئی ہوں؟
ارمغان، وہ کھڑی ہوتی بچوں سے پریشانی سے بچوں کی طرح ارمغان سے پوچھنے لگی تھی۔ جبینہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ سے اپنے فگر کو لے کر بہت پوزیسو ہے۔ اس نے جان بوجھ کر یہ بات بنفشہ سے کہی تھی تاکہ اس کی اداسی بھگا سکے، اور وہی ہوا تھا۔ بنفشہ اگلے ہی لمحے سمجھدار معصوم سے بچی بن گئی تھی۔ نہیں، بالکل بھی موٹی نہیں ہوئی میری بیوی، اور اگر ہو بھی جائے تو اچھی بات ہے، مجھے پھر بھی پیاری ہی لگو گی، ارمغان نے مسکرا کر کہا۔ تو جبینہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ان کی نظر اتاری تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کی زندگی پر کوئی منفی اثرات نہیں پڑے۔ نہیں ارمغان، مجھے موٹا نہیں ہونا، وہ اب روحان سی ہوتی بولی۔ نہیں ہوتی تم موٹی، بیٹھ جاؤ۔ جبینہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنے قریب بٹھایا تھا۔ پھر کیوں کہا صحت اچھی ہو گئی؟ وہ اب آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھنے لگی تھی۔ میرا مطلب تھا کہ تمہارے چہرے پر گلو آ گیا ہے، اور ارمغان، لالا کی محبت کا رنگ بھی بہت گہرا ہے جو تمہارے چہرے تمہاری ہنسی میں واضح ہے، جس کی وجہ سے تم بہت فریش اور کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ جبینہ نے اب کی بار صاف گوئی سے کام لیتے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ تو جبینہ کی سب کے سامنے ایسی بات پر بنفشہ بیٹھے بیٹھے سرخ ہوئی تھی۔ اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دیدا، آپ حویلی گئی تھی؟ بنفشہ نے بات بدلی تو ارمغان کے لب مسکرائے تھے۔ وہ جان نثار نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھتا مسکرایا تھا جو بات بدلنے میں ماہر ہو گئی تھی، بقول بنفشہ کہ اس نے ارمغان سے ہی یہ ٹرک سیکھی تھی۔ نہیں، میں نہیں گئی اور نہ جاؤں گی، جبینہ نے کہا۔ ابھی ان باتوں کو چھوڑیں، میں نے اور جبینہ نے آپ لوگوں کے لیے مل کر کھانا بنایا، اور ہم آج یہاں بہت فن کرنے والے ہیں، تو سیڈ باتیں کوئی نہیں کرے گا۔ جبینہ کو اداس ہوتے دیکھ کر زریاب نے کہا تھا۔ مل کر؟ بنفشہ نے نا سمجھی سے جبینہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو جبینہ نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سب کچھ بعد میں بتانے کا اشارہ کیا تھا۔ بنفشہ، تمہارے لیے کچھ اسپیشل بنوایا ہے آج، بلکہ میرے اور تمہارے لیے بہت اسپیشل چیز، زریاب نے بنفشہ سے کہا تو بنفشہ نے نا سمجھی سے زریاب کو دیکھا، اور پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ گول گپے؟ وہ چینھ کر پرجوش انداز میں بولی تو ارمغان نے حیران ہو کر بنفشہ کو دیکھا، جبکہ جبینہ نے اپنا ماتھا پیٹ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ ہی لمحوں میں یہ دونوں مل کر یہاں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیں گے۔ ہاں لیکن تم کم کھانا ورنہ ابھی کچھ دیر بعد والی جبینہ کی بات سچ ہو جائے، کچھ دیر پہلے والی جبینہ کی بات سچ ہو جائے گی، زریاب نے ہنستے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ اور بنفشہ اکثر گول گپے کھانے کا کمپٹیشن کر چکے تھے، اور دونوں ہی 50-60 سے اوپر گول گپے کھا لیا کرتے تھے۔ اس کمپٹیشن کو کرنے کے لیے وہ دونوں ہی بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے کہ کمپٹیشن جیت سکیں۔ کیا آپ نے مجھے موٹی کہا؟ بنفشہ نے زریاب کو آنکھیں دکھائی تھی۔ نہیں، موٹی تو نہیں کہا، ہاں لیکن اگر تم نے آج بھی سینکڑوں گول گپے کھائے تو یقیناً وہ وقت دور نہیں جب لالا بھی تمہیں موٹی کہیں گے۔ زریاب نے اس سے اپنے اگلے پچھلے سارے حساب کتاب پورے کیے تھے۔ وہ کتنی ہی بار اس کی خوشی کے لیے ہار جاتا تھا۔ وہ جو اپنی محبت بنفشہ کو سمجھ رہا تھا وہ تو جبینہ نکلی تھی۔ اب زریاب کو اپنے وہ سارے دن سوچ کر افسوس ہو رہا تھا جب وہ جبینہ کو ہارتے دیکھ کر جان بوجھ کر ہار جایا کرتا تھا۔ جب وہ بنفشہ کو ہارتے دیکھ کر جان بوجھ کر ہار جایا کرتا تھا اور باقی دنوں میں وہ اسے ہرا دیا کرتی تھی۔ ارمغان، آپ مجھے موٹی کہیں گے؟ بنفشہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے ارمغان کو دیکھا تو وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ آپ نے خود کو کبھی دیکھا ہے چوزے کہیں کے؟ بنفشہ نے اب اسے تم کہنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ارمغان کو یقیناً پسند نہیں آنا تھا۔ اوہ چھوٹی دنیا، چوزا کس کو کہا ہے؟ غور سے میرے بھائی سب دیکھو، آج آپ کے ساتھ تاج سے زیادہ ہیوی ہے۔ چھوٹی دنیا کسے کہا آپ نے؟ لالا، آپ ہوں گے آئیفل ٹاور۔ بنفشہ اب روحان سی ہوئی تھی۔ ارے یہ گڑیا تو غصہ ہی کر گئی۔ اچھا سوری۔ زریاب نے اسے سیریس ہوتے دیکھ کان پکڑے تھے۔ اس کی یہ ادا جبینہ اور بنفشہ دونوں کے لیے ہی نہیں تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ زریاب بنفشہ کو پسند کرتا ہے، لیکن آج تو وہ اسے کسی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، جو بنفشہ کے لیے نیا اور جبینہ کے لیے حیران کن تھا۔ شرم کر لو، ان فضول گول گپوں کے لیے تم میری بیوی کو پریشان کر رہے ہو۔
ارمغان نے زریاب کو ڈپٹا تھا. کیا لالا، اپنے گول گپوں کو فضول کہا. زریاب کا منہ حیرت سے کھلا تھا، جبکہ بنفشہ کو بھی ارمغان کی بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی. ہاں، انتہائی بد ذائقہ ہوتے ہیں، ارمغان نے منہ بنا کر کہا. ارمغان، یہ گندے نہیں ہوتے. اب کی بار بنفشہ نے تڑپ کر اسے بتایا تھا. جبینہ بس ان لوگوں کی باتیں سنتی ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی تھی. تم یہ نہیں کھاؤ گی میرا بچہ؟ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو کھانا کھاتے ہیں. ارمغان نے بنفشہ کو پیار سے اپنے حصار میں لیتے سمجھایا. ارمغان کے لفظ بچہ پر زریاب اور جبینہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اگلے پر وہ نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی. نہیں ارمغان، میرے ساتھ آپ بھی کھائیں گے. بنفشہ نے اسے قائل کیا تھا. اس سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، نہیں کھا سکتے. ارمغان نے اسے پیار سے سمجھایا تھا. آپ تو ڈر گئے لالا. صاف صاف کہیں نا کہ یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے کہ اتنے ترکتے برکتے مسالہ دار گول گپے کھا سکے. آپ ان کو ہضم ہی نہیں کر سکیں گے. زریاب نے ارمغان کو پمپ کیا تھا. ہاں، مجھے نہیں کھانے، اور بنفشہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں کھائے گی. ارمغان نے اس کے پمپ کو سیریس لیے بغیر کہا. ایسے کیسے نہیں کھائیں گے؟ ارمغان کسی سے بھی نہیں ڈرتے. لالا، آپ ارمغان کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں. بنفشہ نے ارمغان کے بازو پر ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا. اچھا، تو ایسی بات ہے، تو پھر مقابلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے آپ کے سرتاج کے معدے کی. زریاب نے ہنستے ہوئے کہا. اچھا، تو ایسی بات ہے؟ ارمغان نے چیلنجنگ انداز میں کہا. ہاں، ایسی ہی بات ہے، زریاب نے چیلنجنگ انداز میں کہا. چلو پھر ہارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ارمغان نے عزم سے کہا. تو پھر چلو کرتے ہیں ایک مقابلہ. جس نے زیادہ گول گپے کھائے وہ جیت جائے گا، اور جو کم کھائے گا وہ جیتنے والے کی بات مانے گا. جیتنے والا کچھ بھی کروا سکتا ہے، زریاب نے کہا. تو ارمغان نے فوراً جواب دیا تھا. ڈن. ان دونوں کو دیکھ کر جبینہ کچھ خاص ایکسائٹڈ نہیں ہوئی تھی، لیکن بنفشہ نے بچوں کی طرح تالی بجاتے جمپ کیا تھا. گلے ہی پر اس کا دل دھڑکا تھا جب ارمغان نے اسے سب سے نظریں بچا کر آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کیا تھا. وہ یہ کمپٹیشن صرف بنفشہ کی خوشی کے لیے کر رہا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی کمپٹیشن کے چکر میں پڑ کر اپنی صحت پر کوئی کمپرومائز کرے. وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کتنی ڈیئرنگ ہے. کچھ ہی دیر میں زریاب اور ارمغان ایک ساتھ صوفے پر بیٹھ چکے تھے. بنفشہ ارمغان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ جبینہ دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی. ملازمہ نے ان دونوں کے سامنے 12 گول گپوں کی پلیٹ لا کر رکھی تھی، جنہیں دیکھ کے بنفشہ اور جبینہ دونوں کے منہ میں پانی بڑھنے لگا تھا. لیکن اس وقت مقابلہ ارمغان اور زریاب کا تھا. زریاب تو گول گپے کھانے کا اتنا عادی تھا کہ اس کا دل چاہا تو وہ پلیٹ سمیت ان کو کھا جائے. ریڈی اسٹڈی کو، جبینہ اور بنفشہ نے ایک ساتھ کہا، اور اگلے ہی پل ارمغان اور زریاب اپنی اپنی پلیٹوں پر ٹوٹ پڑے. گڈ گڈ، ویری گڈ. بنفشہ ارمغان کو دیکھتی اسے چیئر اپ کر رہی تھی، جو بمشکل ہی گول گپے کھا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود زریاب کو ٹف کمپٹیشن دے رہا تھا. ارمغان ارمغان، بنفشہ تالیاں بجاتی ارمغان کو چتوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی. تم میری ٹیم میں ہو چھوٹی دنیا، زریاب نے اسے پارٹی پر تلتے دیکھ کر کہا. نہیں، میں صرف ارمغان کی ٹیم میں ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میری ٹیم ہی جیتے گی. چھوٹی دنیا، تم جو بھی کر لو، آج میں ہی جیتوں گا. اپنی پٹر پٹر باندھ کر اور کمپٹیشن پر فوکس کر. ارمغان نے زریاب کو ڈپٹا تھا. یاہو، بنفشہ نے تالی بجائی تھی. ملازمہ نے ایک ایک اور پلیٹ ان دونوں کے سامنے رکھی تھی. دونوں کمپیٹنٹس کی حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ارمغان اطلیس و ذیحان جیتنے کے قریب پہنچ چکے تھے، اور دوسری جانب زریاب دونوں کمپیٹنٹس کی حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ارمغان اطلیس و ذیحان جیتنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور دوسری جانب زریاب یوسف ذیحان کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ناک بھی ٹپک رہی ہے. یک. بنفشہ نے اب کمنٹری شروع کی تو ارمغان کی ہنسی چھوٹی تھی. جبینہ بھی ہنستے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ زریاب نے بنفشہ کو گھوڑی سے نوازا تھا، جس کا اس نے اثر نہیں لیا تھا. لیتی بھی کیوں، ارمغان اتل اس کے ساتھ تھا. جی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقابلہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے. دونوں امیدواروں کی حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے، لیکن دونوں کمپیٹنٹس نے 24 گول گپے کھانے کے بعد بھی ہار نہیں مانی. مزید پلیٹس ان کی خدمت میں حاضر کر دی گئی ہیں. بنفشہ کی کمنٹری سے ارمغان کی ہنسی بار بار امڑ رہی تھی، جو اسے مزید اب کچھ بھی کھانے سے روک رہی تھی، جبکہ زریاب کا جوش بڑھتا جا رہا تھا. زریاب لالا جیتنے کا عزم کر چکے ہیں، اور
اس کے لیے ہر حد سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہود کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے ذریعہ لالا نے چٹہاڑی لڑکیوں کی طرح کھٹے پانی کا ایک اور گلاس اپنے حلق میں انڈیل دیا۔ بنفشہ چہکتی ہوئی کمنٹری کر رہی تھی، جبینہ مسکراتی ان لوگوں کی حالت پر افسوس کر رہی تھی۔ بنفشہ کی کمنٹری پر اب کی بار ارمغان کا قہقہ چھوٹ گیا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا گول گپا واپس پلیٹ میں رکھتے ہاتھ اوپر اٹھا کر ہار مان چکا تھا اور اپنا سر پیچھے صوفے کی پشت پر پھینکتا ہنستا چلا گیا تھا۔ ذریعہ اور جبینہ اسے ہنستا دیکھ کر اپنی جگہ تھم گئے تھے۔ انہوں نے حیرت اور بے یقینی سے ارمغان کو دیکھا تھا، البتہ یہ منظر بنفشہ کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ اکثر بنفشہ کی باتوں اور شرارتوں پر یوں ہی ہنسا کرتا تھا۔ آج تو اسے بنفشہ پر ٹوٹ کر پیار بھی آ رہا تھا۔ ذریعہ نے اسے ہنستے ہوئے کئی بار دیکھا تھا، لیکن یوں دل سے ہنستے پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے معصوم شوہر مونسٹر لالا سے ہار مان گئے، لیکن مقابلہ بہت سخت تھا۔ انہوں نے جیتنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے آخرکار اپنے چھوٹے بھائی پر ترس کھا کر اسے جیتنے کا موقع فراہم کر دیا۔ تو ناظرین، آپ نے بھائی چارے کا اس سے اچھا نظارہ دیکھا نہیں ہوگا جو اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ارمغان طلیسہ ذیحان، آپ کی بیوی کو آپ پر فخر ہے۔ بنفشہ اب بھی اپنی باتوں سے ارمغان کرتے شدت سے پسلیوں میں دہکا رہی تھی۔ وہ بغیر ذریعہ کے تاثرات کی پرواہ کیے بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ ارمغان ہنستا چلا جا رہا تھا۔ ذریعہ نے سادہ پانی کا گھونٹ بڑھا تھا اور پھر بنفشہ کی جانب بڑھا تھا۔ بنفشہ مصنوعی ڈر کے مارے ارمغان کے سینے میں سمانے لگی تو ارمغان نے مسکراتے ہوئے بنفشہ کو اپنے مضبوط حصار میں لیا تھا۔ دیکھا آپ کی بیوی کیا کہہ رہی تھی، ہارنے کے بعد یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے۔ ذریعہ نے اپنے بالوں کو ہاتھ پھیرتے کہا، گول گپے ضرورت سے زیادہ اسپائسی ہونے کی وجہ سے اس کا دودھیا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ جبینہ ان کو محبت سے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اس سب کو اس نے بہت مس کیا تھا، خاص طور پر بنفشہ اور ذریعہ کی کھٹی میٹھی بے مقصد لڑائی۔ جب حویلی کے بڑے کہیں ضروری کام سے جاتے تو یہ تینوں مل کر ادھم مچایا کرتے تھے۔ لالا، ارمغان نے پہلی بار یہ اتنے سارے گول گپے کھائے ہیں، آپ کو انہیں ون کرنے پر اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بنفشہ نے پھر سے اسے چھیڑا تھا۔ محترمہ، آپ ہیں نا اپنے سائیں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، تو ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں، لیکن تب جب ون کریں گے اور لالا، مرد اپنی زبان سے نہیں پھرتے، آپ ہارے ہیں تو اب آپ کو میرا ہر حکم ماننا ہوگا۔ ذریعہ نے ارمغان کو مخاطب کیا تھا، ارے بابا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں جیتا ہوں، جو کہو گے وہی کروں گا۔ ارمغان نے ذریعہ سے کہا تو وہ فتح مندی سے مسکرانے لگا اور ایک جتاتی نگاہ بنفشہ کے چہرے پر ڈالنے لگا تو جو آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ بولیے گا مت، ذریعہ نے اسے پھر سے وارن کیا تھا۔ نہیں بھولتا، بتاؤ کیا کرنا ہے، ارمغان نے پوچھا تھا۔ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ مجھے بھی گول گپے کھانے ہیں، بنفشہ نے جبینہ سے کہا۔ ہاں مجھے بھی کھانے ہیں، میں منگواتی ہوں۔ اور آپ دونوں کے لیے کچھ میٹھا منگواؤں، جبینہ نے ان دونوں سے پوچھا تھا جو مرچی لگنے پر سی سی کر رہے تھے۔ ہاؤ سویٹ یو آر، یہ کس پر گئی ہے؟ ذریعہ نے بنفشہ کو دیکھ کر ناک سکیڑتے جبینہ سے پوچھا تو سبھی مسکرا دیے۔ میں سویٹ نہیں ہوں، بنفشہ نے ارمغان کے اور قریب ہوتے سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ البتہ ابھی ذریعہ سے الجھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، تم سے سویٹ کچھ بھی نہیں ہے، ارمغان نے نرمی سے کہا تو بنفشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہی کمرے میں آ چکے تھے۔ سفر کے بعد پچھلے 3-4 گھنٹوں سے وہ لوگ مسلسل صوفے پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے تھک چکے تھے۔ چیلنج کے بعد ان لوگوں نے کھانا کھایا تھا، کافی وقت تک خوش خبریوں کے بعد اب وہ دونوں کمرے میں آئے تو بنفشہ فوراً سے بیڈ پر جا کر ٹانگیں لٹکا کر لیٹ گئی تھی۔ تھک گئی ہو؟ ارمغان دروازہ بند کرتے بوڑھا تو بنفشہ کو بیڈ پر نیند راز دے کر پوچھنے لگا۔ ہاں بس کمر میں درد ہونے لگی ہے، وہ گردن موڑ کر ارمغان کو دیکھ کر بتانے لگی تو وہ اس کے قریب آ کر اسی کے انداز میں دراز ہوا تھا۔ تھینک یو سو مچ ارمغان، مجھے جبینہ سے ملوانے کے لیے۔ آپ کو میں نے کبھی کہا نہیں، لیکن مجھے جبینہ ہر پل ہر لمحہ یاد آتی تھی، اس کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ بنفشہ نے اس کی جانب کروٹ لیتے اپنا دایاں ہاتھ ارمغان کے دل کے مقام پر رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے اپنے دل کا حال بتایا تھا، جسے وہ ہمیشہ چھپا جایا کرتی تھی اور چاہ کر بھی ارمغان سے نہیں کہتی تھی۔ روح ارمغان کو جنانے بنفشہ سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی ارمغان اپنا جملہ مکمل کرتا کہ بنفشہ نے اسے ٹوکا تھا، کیونکہ جنانے بنفشہ روح ارمغان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔
बनफशा ने कहा तो कमरे में दोनों का मुश्तरका बेसाख्ता कहका गूंजा था। इतना जानने लगी है रूह अरमगान मुझे, वो बनफशा पर हावी होते इसके गाल पर अंगूठा फेरते पूछने लगा तो बनफशा ने इसकी नीली आंखों में झांकते अपना सर इस बात में जोर से हिलाया। अरमगान ने इसके कंधे पर लब रखकर अपनी मोहब्बत का लम्स दिया। बनफशा ने उसको बालों में हाथ अटकाते से पुकारा था जो धड़कनों से लिपटता अपनी दीवान की इसकी आंखों में समेट रहा था। अरमगान, आपने आज अगर उस दिन वाली हरकत की तो मैं आपसे बहुत सीरियस वाली नाराज हो जाऊंगी। बनफशा ने दांतों की चुभन और नरमी को महसूस करते से वार्न किया था। तुम शायद उस दिन वाला क्लाइमैक्स भूल गई हो रोहे अरमगान। ये भी याद रखो कि तुमने उस रोज मेरी उस हरकत के बावजूद अपना हक मुकम्मल ले लिया था। मैंने जैसे भी हक तुम्हारा हक दिया था, लेकिन कोई हक तलफी नहीं की थी, जैसे भी नहीं चाहिए था ना, अच्छे अंदाज में चाहिए। बनफशा ने लड़कती पलकों के साथ अपने दिल की बात इसे बताई थी। हक भी तुम्हारा है और अरमान अतर भी सिर्फ तुम्हारा है। उसके टोने पर अपने पाँव का अंगूठा रखकर खिसकाता इसके पैर को शूज की कैद से आजाद करने लगा। बनफशा ने पीछे होते अपना वजूद मैट्रेस पर धकेला था। अरमगान ने तकिया इसके सर के नीचे रखा था। अरमगान, जरा अब लाला कहाँ रुकेंगे? बनफशा ने मैट्रेस से अरमगान की शर्ट उठाकर शोही से एक तरफ रख दी। हम यहीं रुकेंगे। तुम्हारे जरियाब लाला भी, अरमगान ने खुद को शिद्दत से भरपूर अंदाज में इसके हवाले करते बताया। गान, बनफशा ने इसे पुकारा था। जी जाने गान, अरमगान ने इसे रिलैक्स करते पूछा। बनफशा ने गहरा सांस भरते अरमगान को देखा जो अनजान बन रहा था। इस साथ वाले कमरे में तो जबीना रुकी है, लाला भी वहीं रुकेंगे? बनफशा ने इसके कंधे पर हाथ का दबाव बढ़ाते अटक अटक कर पूछा। नहीं, फिलहाल तो नहीं। फिलहाल का क्या मतलब है अरमगान? बनफशा ने इसके लफ्ज को पकड़ा था। फिलहाल का कोई मतलब नहीं मेरी जान। फिलहाल जरिया ऊपर वाले पोर्शन में रखेगा और तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हो। मैंने अभी ऊपर वाला पोर्शन भी देखना है अरमगान। अभी अपना रूम भी मैंने भी ठीक से नहीं देखा था। आप क्या करते हैं? बनफशा ने इसके सीने के बालों में बेदर्दी से उंगलियां चलाते कहा। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? चलो अभी देख लेते हैं अपना कमरा, फिर सारा घर भी दिखा दूंगा। मैं इसकी कमर पर हाथ डालकर इसे अपने साथ यूं ही लगाए खिड़की से कुछ फासले पर खड़ा हुआ था। अरमगान को देख लगा। बनफशा ने खौफजदा होते फौरन खिड़की का पट बंद किया था और सिमट कर इसके मजीद करीब होती खुद को छुपाने लगी थी। यहाँ कोई नहीं है। अरमगान ने इसकी खिड़की का पर्दा लपेटकर इसका वजूद छुपाया था। खिड़की के बिल्कुल सामने वही स्विमिंग पूल था जो बनफशा ने इस घर में आते देखा था। अरमगान, बनफशा में और उसके हुस्न में खोया था, जबकि बनफशा खिड़की के बाहर नजर आते हसीन मनाजिर को लड़ती पलकों और अधखुली आंखों से देख रही थी। बनफशा ने अरमगान की तवज्जो खुद से हटाकर बाहर की जानिब करवानी चाहिए। वो बोझ लहजे में हंकारा बढ़ने लगा। ये जगह कितनी पुरसकून और खूबसूरत है। आपको पता है, मैं आज से पहले कभी इतनी खूबसूरत जगह पर नहीं रुकी जहाँ चारों तरफ इतना सुकून हो। अगर ये तुम्हें पसंद है तो हम इसे खरीद भी सकते हैं। मेरे लिए तुम्हारी खुशी बहुत ज़रूरी है। अरमगान ने बनफशा का चेहरा अपने सामने करते कहा तो बनफशा को उसकी आंखों में हुमार की सुर्खी नजर आई जो अचानक ही वाज़ेह हुई थी। इसकी गर्म सांसें बनफशा के गुलाब से चेहरे पर बिखर रही थी। बनफशा का दिल कानों में दरकने लगा। वो तो समझ रही थी कि अरमगान 10-15 मिनट में ही इसे रिहाइश बख्श देगा, लेकिन इसकी आंखें कुछ और कह रही थी जो बनफशा की सांसें रोकने के लिए काफ़ी था। अरमगान, वो देखिए कितनी खूबसूरत स्वैन है। बनफशा ने सामने पूल पर तैरती स्वैन को देखकर कहा था। इतना हसीन मंजर था कि बनफशा का दिल चाहता कि ये लम्हात यहीं थम जाए। वो ताहयात अरमगान की पनाहों में कैद होकर फ़कत इसकी होकर रह जाए। दोनों स्वैन अपने सफ़ेद रंग के परों से पानी के छींटे उड़ाती अपनी गर्दन को एक दूसरे के करीब ले जाकर हार्ट शेप बनाने की कोशिश कर रही थी। डूबते सूरज की आहड़ी किरणें पानी के साथ साथ इन दोनों पर पड़ती इनके हुस्न के साथ साथ माहौल को भी मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। बनफशा बगैर पलकें जबकि यकटुक इन्हें देखती जा रही थी, जबकि अरमगान इसे देखता जा रहा था। इसके लिए बनफशा के चेहरे से ज़्यादा हसीन कोई मंजर नहीं था। विल यू बी माई स्वैन? अरमगान ने इसके बालों को कानों के पीछे अटकाते पूछा। क्या मतलब? बनफशा ने खिड़की के मनाजिर से नजरें हटाकर अरमगान को देखते ना समझी से पूछा। तुम्हें पता है, स्वैन सारी जिंदगी के लिए बस एक ही पार्टनर चूज करती है और हालात जैसे भी हों वो हर पल हर लम्हा एक दूसरे के साथ रहते हैं।
ریلی ارمغان کی بات پر بنفشہ کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی. آئی وانٹ ٹو بی یور سوین پارٹنر ارمغان فار ایور. بنفشہ نے مسکرا کر کہتے اس کے سینے پر سر رکھا اور وہاں لب رکھے. اس کے لیے بھلا اسے حسین حقیقت اور کیا ہوگی کہ وہ صرف ارمغان کی اور ارمغان تا حیات صرف اس کا ہو جاتا. تو کیسی لگی آج کی آپ کو لانگ ایپیسوڈ؟ مجھے بنفشہ اور ارمغان کے سین سے زیادہ آج کا سین جو مزے کا لگا ہے نا وہ ان کا گول گپوں کا چیلنج ہے. تو آپ نے سب نے کومنٹس میں آج اپنا فیوریٹ ڈائلاگ ضرور بتانا ہے. تو جس نے بھی اپنا فیوریٹ ڈائلاگ بتایا اور میرا بھی وہ فیوریٹ ہوا تو میں ضرور اس کو پن کروں گی. تو سب کومنٹس میں آ جائیں اور بس چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کمنٹ کر دیں. اور آج ایک ہی ایپیسوڈ آئے گی. آج میں بہت زیادہ بزی تھی سارا دن اور میری کوشش ہے کہ میں جلد از جلد ریمیننگ ایپیسوڈز ہیں وہ دے دوں تاکہ میرے سر سے بھی بوجھ اتر جائے اور ناول جلدی جلدی کمپلیٹ ہو جائے. اور آگے کے ایپیسوڈ بھی ابھی مجھے لکھنی ہے. تو بائے بائے, اللہ حافظ.